2025 کے حوالے سے پچھلے جمعے میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ سال ہم نے اس طرح گزارنا ہے کہ جہاں حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، صحابہ کی بات آ جائے، اہل بیت کی بات آ جائے تو اپنا سر جھکا لینا۔ جو محبت صحابہ نے حضور سے کر دی ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ احد پہاڑ ہے، وہ بھی تقریباً 11 کلومیٹر لمبائی پر ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا اور میرا صحابی صرف ایک مٹھی جو خرچ کرتا تو تم پھر بھی میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ وہ صحابہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں گئے، اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، صرف میدان جنگ میں گئے، اور وہاں میدان جنگ کی جو مٹی تھی وہ اٹھ کر ان کے چہروں پر پڑی۔ فرمایا اب قیامت تک کسی کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے، 950 سال، اور اس عمر میں سوائے عبادت کے وہ کچھ بھی نہ کرے، تو پھر بھی وہ صحابی کے چہرے کے ساتھ لگنے والی گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو اور میں آگے لے کر چل، عالم ربانی حضرت مجدد پاک حضرت شیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 380 پر مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ جو بیٹے کے گناہ ہیں یزید کے، وہ امیر معاویہ کی گود میں نہیں ڈالنے چاہیے کیونکہ بیٹا بالغ ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ آپ کا فرما بردار نہیں تھا، وہ کشتی میں نہیں بیٹھا، تو وہ جب ڈوب رہا تھا تو آپ نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے ابنی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، جے مان رکھ دا تے کشتی چ نہ بیندا، تے نوح علیہ السلام دا پتر کشتی چ نہ بیٹھے او ڈوب جاندا ہے، تے یزید اہل بیت دی کشتی چ نہ بیٹھے کیویں بچ سکدا ہے؟ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ذریعے نہیں مانا، انہیں مصطفیٰ کی نگاہ کے ذریعے مانا ہے، کیونکہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، تلاوت سے، سخاوت سے، ریاضت سے نہیں بنتا۔ صحابی صرف دو صورتوں میں بنتا ہے، یا تو ایمان کے ساتھ حضور کا چہرہ دیکھ لے یا پھر حضور خوش ہو کر اس کو دیکھ لے۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز یہ صحابی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو نے پوچھا کہ افضل کون ہے نہ دوواں چ؟ تے آپ نے جواب دیتا ساڈے بزرگ سانو دس کے گین کڑی گل کرنی ہے۔ فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ خیر من عمر بن عبدالعزیز۔ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان بہت اونچی ہے، فرمایا جس گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھ کر میدان جنگ میں حضور کے ساتھ گئے، فرمایا عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو میں اور آسان کرتا ہوں، وہ ویسے کرنی خیر التابعین ہے، سرکار نے انہیں سلام بھیجا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کو صرف ایک مرتبہ دیکھا۔ جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو آپ کے ہاتھوں سے حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ کہتے میری زندگی بے سکون ہو گئی، مکے چلے گئے تھے وہاں سے اسی وقت۔ کہتے تھے حالت یہ تھی کہ نیندر اڑ گئی تے سائے تو بھی ڈر لگدا سی، تے کسی نو دس بھی نہیں سکدا۔ ایک سنگی نو دسیا تو انہیں اگوں میں نے جواب دیتا، انہیں کیا تیرے ہر دکھ تا ایک کوئی علاج ہے کہ مصطفیٰ دے قدمہ ٹر جا۔ وحشی بن حرب مکے سے چلے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، صحابہ نے دیکھ لیا، تلواریں نکال لی کہ انہوں نے تے امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے، تو قریب تھا گردن اتر جاتی، حضور نے فرمایا اسی معاف کر چھڑے، چونکہ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنا ہے اسی انہوں نے معاف کر چھڑے، لیکن حضور نے فرمایا کلمہ تو سی پڑھ لو پر میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ پھر حضرت صدیق اکبر دے دور جدوں مسلمہ دے خلاف جنگ ہوئی یمامہ دے اندر، انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا تے حضرت وحشی بن حرب اتھے پہنچ گئے تو اوہی نیزہ کڈ کے ماریا سدھا تے جہنم وچ پہنچایا نا جدوں، تے پھر اللہ دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سونیا جے حالت کفر وچ میرے کولو اسلام دا شیر شہید ہویا تے حالت اسلام دے اندر میرے کولو تیرے نبی دا دشمن بھی تے ماریا۔
اتنی ایک باری حضور نو ویکھیا ہن سنو جملہ کان کھول کے دلاں دے کروڑ ویسے کرنی مل جان جی تے حضرت وحشی بن حرب دا جڑا پہلا مقام ہے نا پہلا آخری نہیں جڑا پہلا مقام ہے اس مقام نو چھو بھی نہیں سکتے جڑی محبت انہوں نے کیتی اتھے اسی نہیں پہنچ سکتے کیا محبت ہے جناب کہ حضور خود اپنا ترکش کھول کے او دے وچوں تیر کڈ کے تے میدان احد دے اندر حضرت سعد نو دے رہے ہیں تے نال کہہ رہے ہیں ارمی سعد و فدا کا بی و امی سعد میرے دشمن دے اتے تیر چلا تیرے اتے میرے ماں باپ قربان ہوان بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے اور اسے حضرت صاحب مشکات بھی لے کر آئے اور یہ حدیث ہم نے حضرت بابا جی سے پڑھی ہے راوی ہیں اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے کننا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معنا ابو بکر و عمر ایک دن اسی حضور دی محفل وچ بیٹھے ساں تے ساڈے نال صدیق اکبر تے حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ساں بھائی کننا دے اندر سارے ہی آ گئے تو صدیق اکبر اور حضرت عمر کا ذکر کیوں کیا صرف اس لیے کیا فرمایا اسی باقی سارے تارے ہیں اے جڑے دو ہیں انہاں چوں ایک سورج ہے ایک چاند ہے یہ حضرات شیخین ہیں تو فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا حضور اچانک ہمارے درمیان سے تشریف لے کر چلے فابطا علینا اب کسی کی جرت تو نہیں ہے کہ امام الانبیاء کو پوچھے حضور کدھر جا رہے ہیں حضور تشریف لے گئے اور کافی وقت گزر گیا سرکار واپس نہ آئے محبت اس کو کہتے ہیں جی فرماتے ہیں وَخَشِينَا أَن يُقْتَطَعَ تے ساڑھے اتے لرزہ تاری ہو گیا کہ حضور نے کوئی تکلیف نہ پہنچا چھڑے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے پریشانی کے اندر فرماتے ہیں میں سارے نالوں پہلے اٹھیا تے فرماتے ہیں فَخَرَجْتُ ابْتَغِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکل گیا وہاں سے بھاگتا بھاگتا حضور کو تلاش کرنے کے کہتے ہیں میں بڑا ہی بھاگا حتی أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنصار مجھے انصار کا ایک باغ نظر آیا اور وہ مربع کی صورت میں تھا چار دیواری ہوئی تھی تو کہتے ہیں فَسَاوَرْتُ بِهِ میں اس چار دیواری کا چکر لگانا شروع ہو گیا اس کے گرد گھومنا شروع ہو گیا بھئی سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہاں رکے کیوں باغ کے ارد گرد کیوں جا رہے حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلے لیکن اس جگہ پر آ کر رک گئے اس کا جواب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے رکے کہ نسیم جمال نے بوئے محبوب عاشق کے دماغ محبت میں پہنچا دی تھی نسیم ہوا کو کہتے ہیں جمال حسن کو کہتے ہیں محبوب مصطفیٰ ہیں محب ابو بکر ہیں ایدہ معنی پنجابی چاہوے کہ زمین نے 10 چھڑیا سی ابو ہریرہ آگے نہ جائیں حضور ایتھے ہی جلوہ گر نے کہتے ہیں اپنے کولو گل کر دیں میں کہا قرآن تو گل کرن تے پھر قبول ہے ہاں جی پارہ بھی دساں پارہ نمبر 13 سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد تو بچھڑے ہوئے ہیں 40 سال ہو گئے اور والد ان کی بینائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے بیٹے کی جدائی میں محبت میں اور حضرت یوسف تخت مصر پر جلوگر ہو چکے ہیں بادشاہ بن چکے ہیں پتہ چلا بھائی آئے کہ ابا جی تے نابینا ہو گئے حضرت یوسف علیہ نبینا فرماتے ہیں علیہ السلام اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا فرمایا کوئی مسئلہ نہیں تم میرا کرتا لے کر جاؤ میرے والد گرامی کی آنکھوں پر رکھ دو بینائی ہیں جائے گے یہ تو کہتے ہیں نبی مشکل کشا نہیں یہاں تو کرتا مشکل کشا ہے بھائی مشکل کشا کا مطلب ہے مشکل دور کرنے والا نظر نہ آنا یہ کتنی بڑی مشکل ہے تو آگے سے وہ بھائی لے کر جب آپ کی چادر کو قمیص کو سر پر رکھ کر تعظیم کے ساتھ مصر سے روانہ ہوئے یعقوب علیہ السلام آپ بیٹھے ہوئے کنعان کے اندر آپ اپنے بچوں میں بیٹھے آپ اچانک نہ ایسے ہلچل مچ کے یعقوب علیہ السلام مسکرانے لگے ان کا جی ابا جی تو انو کی ہویا سنو قرآن کہتا ہے آپ فرمانے لگے انی لا اجد ریح یوسف میں نو یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی آنے اور اجازت ہو تو آگے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طرف یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے اور ایک طرف کملی والدہ کرتا ہے ہم یوسف علیہ السلام کی شان کو کام اللہ خود بڑھا رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد اللہ فرماندہ ہے اسی باز نو باز تے فضیلت دے چھڑی کہ میں منہم من کلم اللہ کسی نال خالی گلاں کیتیاں کوہ تور تے اتے تے کسی نو کعبہ قوسین دے اتے بلا کے دیدار بھی کروایا تے گلاں بھی کیتیاں نے
ایک حدیث آپ نے مجھ سے سنی، میں نے اپنے استاذ گرامی سے سنی، انہوں نے اپنے استاذ گرامی سے سنی، تو آپ کے دل کے اندر اتنی ہلچل ہے، اور جب یہ حدیث امام احمد رضا کے سامنے گئی ہوگی کیا ہوگا؟ سنو پھر اعلیٰ حضرت یہاں کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، کوچا کوچا میں یہاں مہکتی ہے بوئے قمیص، مہکتی ہے، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ یوسفستان کا مطلب ہے جہاں یوسف رہتے ہیں، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ عرب کا ایک ایک ذرہ تمہیں بتائے گا کہ اتھو کملی والا لنگ کے گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور ایک بار جس رستے سے گزر جاتے تھے تو حضرت انس کہتے ہیں وہ رستہ بتاتا تھا، یہاں سے حضور گزر کر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ دی بریک جا کے لگی باغ دے باہر، کہتے ہیں میں گھومنا شروع ہو گیا، چکر کاٹ رہا ہوں کہ حل اجید لہو بابن، کہ میں نے کوئی دروازہ نظر آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بڑا لبیا لیکن میں نے دروازہ نظر کوئی نہ آیا۔ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور خوشبو میں نے دس رہی حضور اندر ہے، دروازہ میں نظر نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر کیا کیا، اس میں ایک لفظ آیا ہے فاحتفظت، فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر اور اپنی بازو اس طرح کر لی، سکیڑ کر میں نے وہاں دیکھا کہ ایک نالی ہے جو باغ کے اندر سے آب کی نکاسی کے لیے نکالی گئی، چھوٹی سی نالی ہے، مجھے وہ نظر آئی تو میں نے اپنے آپ کو سکیڑا، جس طرح کے لومڑی نے کسی جگہ پہ داخل، حدیث میں لفظ ہے داخل ہونا ہوتا ہے جانور نے، تو جانور اپنے آپ کو سکیڑتا ہے، کہتے ہیں میں نے سکیڑا، اور ایک میں یہ ہے کہ میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگایا، جتنا میں اپنے آپ کو سکیڑ سکتا تھا سکیڑا، اور میں اس نالی سے اندر چلا گیا۔ تو جب میں اندر پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا، کیونکہ یہ استفہام ہے، انٹیروگیٹو ہے، ابو ہریرہ دروازہ بند سی تو پھر بھی اندر آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نالی کے ذریعے اندر گئے، تو وہ نالی کے جو اثرات تھے مٹی کے وہ کپڑوں پر بھی لگے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا ماشانوں کا ہے کی حال بنائے کپڑے، عرض کی تو حضور میں معافی چاہنا ہوں کہ میں بوا نہیں لبیا، میں اجازت لین تو بغیر اندر آ گیا، پر میں رہ نہیں سکتا تو حضور میں معاف کر دینا، تھوڑی محبت ہی سارا حال بنے۔ حضور آپ ہمارے درمیان سے اچانک اٹھے، آپ تشریف لے کر گئے، تو میں تھوڑے تو بغیر نہیں رہ سکتا سا، میں لبیا، میں پہنچتا اتھے آیا، مینوں اتھوں خوشبو آئی، مینوں دسیا، خوشبو نے دسیا امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار۔ چلو آج اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور جس جگہ سے گزر جاتے تھے وہ زمین امبر بن جاتی تھی، ہوا جو ہے وہ عبیر بن جاتی تھی، اور مشک تر غبار، اور جو وہ مٹی تھی وہ مشک کی خوشبوئیں دینا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک بار جہاں سے گزرتے تھے وہ زمین امبر بن جاتی تھی، تے جڑے گنبد خضرا دے اندر 1500 سال تو آرام کر رہے نے۔ توجہ تے نال عرض کیتا حضور میں کلا نہیں آیا، باقی سارے بھی آئے نے، او پیچھے پیچھے آئے حضور، میں پہلے اگے آ گیا چونکہ میں نو دروازہ نہیں لبیا تے میں نالی نظر آئی، میں اتھو ہی اندر آ گیا، باقی سارے باہر کھڑے نے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ آتانی نالے ہے، اے میرے نالین شریف لے، اے دیوار دے باہر جڑا سارے نالوں پہلے ملے اللہ نو ایک مندہ ہوئے، تے تسی انہوں جا کے میری طرف بشارت سنا چھڑو کہ تسی جنتی ہو، تے او پوچھے گا تو آڈے کل دلیل کی ہے، تے انہوں دلیل دس چڑھنا کہ جنت دی بشارت بھی ہوئی سنا سکتے ہیں جنہیں حضور دے جوڑے چکے ہوا نے۔ مسلم کی حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تو باہر آئے تھے، ویکھیا کہ حضرت عمر کھلوتے سے میں، انہوں نے پوچھا ما ہاتان النالان، ابو ہریرہ جوڑے کیسے ملے ہیں؟ کہا سرکار نے دیے ہیں،
کہا کس لیے؟ کہا آپ کو جنت کی بشارت دینے کے لیے۔ بھائی جنت کی بشارت دینے کے لیے جوڑے کیوں دیے گئے؟ فرمایا توحید اس کی مانی جائے گی جو مصطفیٰ کے نالین اٹھانے والا ہوگا۔ جی پراپرٹی بتاؤ، کہتے ہیں 20 پلاٹ ادھر، 40 ادھر، 35 ادھر، 10 ادھر، گڈیاں انج، یہ ہماری پراپرٹی ہے۔ حضرت استاذ زمن، شہنشاہ سخن، برادر اعلی حضرت، قادر الکلام علی الکلام فی کل حین و آن، حضرت مولانا حسن رضا کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ پھر کہیں گے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل واپس چلیے، ان کا نہیں میں سارا نو سنانی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا جو ملے، حالانکہ حضور نے فرمایا اس دروازے دے باہر جڑا ملے تو وہ حضرت عمر مل گئے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہندے نے آج میں سارے نو سنانی۔ فاروق اعظم نے کیا نہیں حدیث کا مطلب ہے میں مجتہد ہاں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے زیادہ پتہ ہے چونکہ آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور پھر آپ حضرت ابو ہریرہ کے استاذ ہیں۔ فرمایا نہیں مینوں پتہ ہے بس حضور دے کہن دا مطلب سی۔ ان کہنے میں سارے نو سنا جڑا بھی ملدا ہے جنتی تے پھر ذرا ڈاڈا جے ہاتھ لایا حضرت فاروق اعظم نے، ایک باری اس طرح کیتا تے حضرت ابو ہریرہ زمین پہ آ اٹھے ہمت کر کے تو دوڑ پڑے حضور کی بارگاہ میں۔ اوتھے نہ روئے، حضور نو جدوں ویکھیا رونا شروع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رو کیوں رہے؟ عرض کی تو حضور عمر نے کٹیا ہے، جناب عمر نے آج مجھے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ آن دے عمر نے۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں حاضر، سرکار نے فرمایا عمر کی سمجھ گئے کیتا ہی؟ عرض کی تو حضور تسی فرمایا سی جڑا باہر ملے میں نو مل گیا تے انہاں نے مینوں بشارت سنا چھڑی، ہن رکدے نہیں ہیں، کہندے سارے نو سنانی ہے تے جے سارے نو سنان گے تے پھر لوکی عمل چھڑ دین گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ نو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، عمر نو سنا چھڑی تے ٹھیک ہے۔ اے انہاں دا پیار ہے جی، حضور دے قدماں جا کے میں رہے، حضور دے جوڑے کے میں چک رہے، اور حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور کی مسواک اٹھائے پھرتے ہیں، حضور کا تکیہ سامنے رکھا، یہ رسول اللہ کا تکیہ، یہ حضور کے نال ہے۔ اب جو وہ کر گئے وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کے نقش قدم پر چل کر یہ آرزو تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اگر کاش کہ ایک کوئی سیکنڈ ہمیں مل جاتا تو ہم بھی کچھ کر کے دکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کی محبت کا نور عطا فرمائے۔ جے تو انو آج دی تقریر سمجھ آگئی، پھر اگے معراج ہے۔ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وآخر دعوانا